أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہیں. مبلغ، مدرس، مجاہد، مقرر، عجب شے کی لت میں عجب مبتلا ہیں. مصور، مصنف، زمیندار، دہقاں، میراثی و عالی سب مبتلا ہیں. کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے، جو سمجھاؤ کہتے ہیں کب مبتلا ہیں. کئی بیویاں ہم سفر ڈھونڈتی ہیں، کئی بیویاں بے سبب مبتلا ہیں. میسنجر سے نکلے تو واٹس ایپ میں ڈوبے، یوں ہی خواہ روز و شب مبتلا ہیں. مسلسل موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، عجم مبتلا ہیں، عرب مبتلا ہیں. گنواروں پہ تنقید کرتے ہو ہدہد، کہ افسوس اہل ادب مبتلا ہیں. موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہیں. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جیسا کہ ابھی آپ نے اعلان سنا شیخ عبداللہ فیضی صاحب کی زبانی، آج کے پروگرام کے خصوصی مقرر شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب تھے، اور بنارس کے ایک دوسرے عالم دین مولانا غفران رحمانی صاحب، یہ دونوں آج کے پروگرام کے آپ کے مقرر تھے، لیکن کسی وجہ سے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ لوگ مئو آ کر کے واپس چلے گئے، اور شیخ عبداللہ صاحب کے حکم پر، ذمہ داروں کے حکم پر میں بالکل وقتی طور پہ آپ کے سامنے آیا ہوں. اور آج میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق اس دور کی ایک بہت اہم ایجاد سے ہے، جو آج تقریباً ہر آدمی کے، ہر عورت کے ہاتھ میں ہے، جسے ہم اور آپ موبائل فون کہتے ہیں. اس موبائل فون نے ہمیں کیا فائدے پہنچائے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس موبائل فون کا استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، یہ تین باتیں مجھے آپ کے سامنے آج رکھنی ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز تم کو دی جو تم نے اللہ سے مانگی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
اور اے میرے بندو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، حساب کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں. تمہاری دنیا کی کوئی مشین نہیں بنی ہے جو کاؤنٹ کر سکے، کوئی کیلکولیٹر نہیں بنا ہے جو کیلکولیٹ کر سکے اللہ کی نعمتوں کو. تمہاری زندگی کی ہر سانس، تمہارے دل کی ہر دھڑکن، تمہارے جسم کو ملنے والی آکسیجن، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تم گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، مگر اے انسان تو بہت بڑا ناشکرا ہے اور بہت بڑا ظالم ہے. تو ناشکرا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں ان نعمتوں کا تو غلط استعمال کرتا ہے. اور تو جاہل کیوں ہے کہ نعمت اللہ دیتا ہے تو گن کسی اور کا گاتا ہے، تعریف کسی اور کی کرتا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ اسی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دماغ دیا ہے. اس دماغ کا ذرا سا کوئی تار ہل جائے، انسان جتنا لمبا چوڑا ہو، جتنا خوبصورت ہو، جتنا ہینڈسم ہو، دماغ کا کوئی ایک تار ہل جائے انسان پاگل ہو جاتا ہے، پاگل خانے میں چلا جاتا ہے، سائیکیٹرسٹ سے جا کے ملتا ہے، منو وگیان کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے جا کے ملتا ہے. راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، کیا بول دے کیا کر دے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اتنا اعلیٰ دماغ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اسی دماغ کو استعمال کر کے انسان نے موبائل جیسی چیز کو ایجاد کیا. یہ موبائل فون جس کو آج اسمارٹ فون کا نام دیا گیا، میں نے کہیں بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا کہ یہ فون جس کو ہم اسمارٹ فون کہتے ہیں یہ ایسے ہی اسمارٹ نہیں بنا ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو کھا کر کے اسمارٹ بنا ہے. یہ موبائل فون ٹی وی کو کھا گیا، ریڈیو کو کھا گیا، کیلنڈر کو کھا گیا، کیلکولیٹر کو کھا گیا، گھڑیوں کو کھا گیا. اور ذرا اور کھل کے بات کی جائے تو یہ موبائل فون رشتوں کو کھا گیا. یہ موبائل فون ہمارے سماج کی شرافت کو کھا گیا، ہمارے تقوی کو کھا گیا، ہمارے علماء کے علم کو کھا گیا، ہمارے بچوں کے بچپن کو کھا گیا، ہماری عورتوں کی حیا کو کھا گیا، ہمارے گھروں کی برکت کو کھا گیا. جن گھروں سے قرآن کی تلاوت سے آغاز ہوتا تھا ان گھروں میں آج صبح صبح گانے بج رہے ہیں. جو لوگ رات میں دعائیں پڑھ کے سویا کرتے تھے اب انسٹاگرام کی ریلز اور فیس بک کے ویڈیوز دیکھ کے سو رہے ہیں. جن مسجدوں کے بارے میں کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسجد میں کبھی گانے کی آواز بجے گی، اس موبائل نے وہ دن پلا کے ہم کو دکھا دیا. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کے موبائل فون کی گھنٹی بجی اور گانا بج رہا ہے. یہ موبائل فون بہت کام کی چیز بھی ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی زحمت بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں. ایک دور تھا، چاند پار کے آپ رہنے والے ہیں، اعظم گڑھ شہر میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، مبارک پور میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، مئو میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی ایمرجنسی میں کوئی خبر پہنچانا ہو کسی کو بھیجنا پڑتا تھا. لوگ خط لکھتے تھے، چٹھیاں لکھتے تھے، ایک ہفتے بعد بات پہنچتی تھی، 2 دن بعد بات پہنچتی تھی. اور آج حالات یہ ہیں، آپ چاند پار میں بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹا سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، آپ کے والد سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، آپ ویڈیو کال پر آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں. موبائل نے کام آسان کیا نا، آپ کا ٹائم بچا رہا ہے، آپ کی انرجی بچا رہا ہے. لیکن فائدے ہیں، لیکن اس کا معاملہ موبائل کا وہی ہو گیا جو قرآن نے شراب اور جوا کے بارے میں کہا تھا. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. شراب کو اللہ تعالیٰ نے جب حرام کیا اکٹھے حرام نہیں کیا، پہلے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ شراب کے اندر کچھ فائدہ بھی ہے، کیونکہ وہ لوگ شراب پیتے تو یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمیں طاقت ملتی ہے اس سے. تو اللہ نے کہا فائدہ، چلو تمہاری بات مان لیتے فائدہ ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے. آج موبائل کے ذریعے وہی کام ہو رہا ہے میرے بھائیو. اس موبائل کا اگر ہم صحیح استعمال کرتے، اس موبائل کے ذریعے اگر ہم دین کی صحیح باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے، اتنا بڑا ثواب ہمیں ملتا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من دعا الی ہدن
کان لہ من الاجور مثل من تبعہ، کہ اگر کسی ہدایت کے کام کی طرف آپ نے بلایا، کسی اچھی چیز کی طرف آپ نے بلایا، تو جتنے لوگ آپ کی اس بات کو فالو کریں گے، آپ کی اس بھیجی گئی بات پر عمل کریں گے، سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر آپ نے کسی غلط چیز کی طرف ومن دعا الی ضلالۃ، اگر کسی گناہ کے کام کی دعوت دی، کسی غلط کام کی دعوت دی، اللہ کے نبی فرماتے کان علیہ وزر من تبعہ، تو جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کا گناہ بھی آپ کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ اس موبائل فون نے میرے پیارے بھائیوں سب سے بڑا جو نقصان کیا ہے، آنکھوں کے زنا کو اس نے آسان کر دیا ہے۔ جو چیزیں کل تک لوگ ٹی وی کی اسکرینوں پر دیکھا کرتے تھے، تھیٹر کے سینما ہال کے پردے پہ جا کے دیکھا کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ گندی اور گھناؤنی چیزیں آج موبائل کی اسکرین پر آ گئیں، اور سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ فری ہو گیا، سب کے ہاتھ میں موبائل کی اسکرین پر وہ چیزیں آ گئی جو انسان کی آنکھوں کو زنا تک لے کے جا رہی ہیں۔ جی ہاں، غلط چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہ میری بنائی ہوئی ٹرم نہیں ہے، یہ ٹرم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی، آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی اصطلاح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، والید زناہا البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو پکڑنا ہے، والرجل زناہا الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، والقلب یہوی ویتمنا، اور انسان کے دل میں غلط چیزوں کا خیال آتا ہے، غلط چیزوں کی خواہشات آتی ہیں، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور انسان جب آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، جب کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، جب ہاتھ اور پیروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو پھر انسان کی شرمگاہ اس غلط کام کو کر ڈالتی ہے، اور انسان حقیقت میں زنا کر ڈالتا ہے۔ آنکھوں کا زنا عام ہو گیا۔ ہماری تنہائیاں اس موبائل فون کے آنے کے بعد گناہوں سے آلودہ ہو گئی۔ بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والے، جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی غلط چیز دیکھیں گے، اس موبائل نے ان کو بھی برائی کے اس درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اس موبائل نے ہمیں تباہی کے اس گڈھے تک لا کے پہنچا دیا کہ ہماری نیکیوں کو آج یہ موبائل برباد کر رہا ہے۔ میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور آپ اسمارٹ فون چلاتے ہیں تو اس حدیث کو ذرا دل اور دماغ کے پردے کھول کے سنیے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، برباد کر دے گا۔ صحابہ نے کہا، صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ذرا اور کھول کے بتا دیجئے کہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، تمہاری طرح عبادت کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب ان کو تنہائی ملے گی، جب ان کو اکیلا پن ملے گا، جب بند کمرہ ملے گا، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے۔ آج مسجدوں میں کیمرہ لگا ہے، دکانوں پہ کیمرہ لگا ہے، اور کیمرہ کیوں لگا ہے؟ کیونکہ ڈر ہے، اس کیمرے کی وجہ سے ایک اپرادھی کو ڈر ہے کہ نہیں صاحب کیمرہ لگائے، ہم غلط کام کریں گے پکڑ لیے جائیں گے۔ اور اللہ کا کیمرہ نہیں لگا ہے، اللہ کا کیمرہ 24/7 چل رہا ہے میرے ساتھیوں۔ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا کیمرہ فیل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہم تمہارے عمل کو فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ کروا رہے ہیں، تمہاری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں آنکھیں بھی ریکارڈ کر رہی ہیں،
تمہارے کان جو کچھ سن رہے ہیں، کان کے اندر بھی اللہ نے ریکارڈر سیٹ کیا ہے. تمہاری انگلیوں سے تم کیا ٹچ کر رہے ہو، تمہاری انگلی کی اسکن پر بھی اللہ نے کیمرہ لگا کے رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ اوپن کی جائے گی. قرآن کے 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. اس موبائل نے ایک کام اور کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اس موبائل کے آنے کے بعد ہم اور آپ ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنے لگے، جاسوسی کرنے لگے. کسی کا موبائل ہاتھ میں لگا، کس کا فوٹو ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، اس کی گیلری چیک کرنے لگے، اس کا واٹس ایپ چیک کرنے لگے. اسلام ہر انسان کی پرائیویسی، ہر انسان کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، انسان اس میں جھانکنے سے اسلام منع کرتا ہے ہمیں. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی آواز کو، کسی کی بات کو بغیر اجازت سنے، صب فی اذنہ لعنق یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا. اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا. کوئی اگر تاک جھانک کرے کسی کے دروازے پر، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آنکھوں کو اگر کوئی پھوڑ دے، جو تاک جھانک کر رہا ہے کسی کے دروازے پر بغیر اجازت کے، اگر آنکھوں کو پھوڑ دے تو کوئی پینالٹی نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں اسلام میں، کیونکہ آپ دوسرے کی پرائیویسی میں تاک جھانک کر رہے ہیں. اس موبائل نے یہ کام بھی کیا ہے میرے بھائیوں. اس موبائل کو رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان چلا رہے ہیں. جو رات کو 2-2 بجے تک انسٹاگرام پہ لگا ہے، واٹس ایپ پہ لگا ہے، اسنیپ چیٹ پہ لگا ہے، وہ صبح فجر میں کیسے اٹھے گا؟ اور جب وہ فجر میں نہیں اٹھے گا تو بنے گا نالائق. میرا جملہ نوٹ کرو، نمازوں کو چھوڑنے والا نالائق ہے، اور نالائق لوگوں کی پہچان قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. میرے نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. میرا جملہ نوٹ کر لو میرے نوجوانوں. آپ کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو بہت ساری برائیاں آئیں گی. نماز آپ کی خواہشات کو کنٹرول کرتی ہے. ایک انسان جب 5 ٹائم کا نمازی ہوتا ہے اپنی پاکی ناپاکی کا خیال کرتا ہے، اور جس کو نماز نہیں پڑھنا ہے کہیں بھی کتے کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کر دے گا. وہ اسے کپڑے کی نجاست اور طہارت سے کیا مطلب ہے، اسے اپنے بدن کی طہارت سے کیا مطلب ہے. جو نماز کا پابند ہوگا وہ بہت ساری خواہشات کی پیروی سے اپنے دامن کو بچائے گا. آج اس موبائل کے چکر میں ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں. اس موبائل کے چکر میں آج اپنوں سے دور ہو رہے ہیں ہم. لوگ مدرس ڈے منا رہے ہیں، فیس بک کے اوپر مدرس ڈے پر لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں میں ماں کا بڑا احترام کرتا ہوں. گھر میں بوڑھی ماں بیچاری دوا کے لیے ترس رہی ہے، تیرے پاس بوڑھی ماں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو دنیا کو فادرس ڈے کی مبارکباد دے رہا ہے، تیرا باپ بستر پہ کھانس رہا ہے، اس سے 10 روپے کی دوا دینے کا تجھے حوصلہ نہیں ہے، اور تو فادرس ڈے کی بات کرتا ہے. فیس بک پر 30,000 تیرے دوست ہیں، انسٹاگرام پر 25,000 تیرے فالوور ہیں، لیکن تو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے بے خبر ہے. تو یہ سوشل میڈیا نے ہم کو دور والوں سے ملا دیا اور اپنوں سے دور کر دیا میرے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ چاند پار میں رہتے تھے تو بنارس کے کتنے لوگوں سے آپ کی دوستی تھی، نہیں. لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا، کوئی تیرا چاچا تھا، کوئی تیرا دادا تھا، کوئی تیرا باپ تھا، کوئی تیرا بھائی تھا، ان کے ساتھ تیرا سلوک کیسا تھا. آج صاحب بڑا نعرہ لگ رہا ہے آئی لو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بینر لے کے ہمارا نوجوان گھوم رہا ہے، پورے انڈیا میں جگہ جگہ جلوس نکال رہا ہے. نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے بھائی؟ جلوس نکالنے میں کون سی محنت لگتی ہے؟ مسلمان کو تو موقع ملنا چاہیے بھیڑ جمع کرنے کا. یہ نعرہ لگانا آسان کام ہے، نبی کے نقش قدم پہ چلنا مشکل کام ہے. آئی لو محمد کا نعرہ لگا لینا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ محمد سے پیار ہے، محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے، تو محمد کے نقش قدم پہ چلنا سیکھو میرے ساتھیوں. میرے نبی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ میرے نبی کے اوپر جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، میرے نبی کے کندھے پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، میرے نبی گھر آئے،
اور خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. خدیجہ چادر لائیں, چادر اڑایا. کہا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے پوری بات بتائی. کہا ہے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے, مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہ کرے گا, کبھی رسوا نہ کرے گا. انک لتصل الرحم, اے میرے سرتاج آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. ہم تو اپنے سگے بھائی سے بات چیت بن کر کے بیٹھے ہیں, اپنے خاندان کے کتنے لوگوں سے ہمارا تعلق ختم ہے, اور ہم کہتے ہیں صاحب آئی لو محمد. تو موبائل کے اس دور میں قطع تعلق ہی عام ہو گئی, رشتوں کو کاٹنے کا سلسلہ, رشتوں سے دور ہونے کا سلسلہ بہت بڑھ گیا. اس موبائل نے ایک کام اور کیا, واٹس ایپ پر آپ کے پاس کوئی ویڈیو آیا, ارے یار بات تو بڑی اچھی کر رہے مولانا صاحب. عورتوں کو خاص طور سے دیکھتا ہوں, کوئی بھی تقریر کرنے والا بہو کے حق میں بول دے, ساس کے خلاف بول دے, بہت اچھی بات کی مولانا صاحب نے, فٹافٹ اسٹیٹس لگا دو. ایک ہماری جاننے والی خاتون ہیں, انہوں نے انجینئر علی مرزا کا ایک ویڈیو لگا دیا, اس میں اس نے کہا کہ صاحب ہمارے ہاں بہوؤں سے اتنا کام کرایا جاتا ہے, بالکل غلط ہے, اور جو ہے بہو کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, شوہر کو شادی ہوتے ہی الگ کر دینا چاہیے. یہ بالکل ایک طرفہ بات لوگ کیسے کر دیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا, ایک مولانی تھی, عالمہ تھی, ان کی شادی ہوئی کسی سے, تو شادی کے بعد ایک آدھ ہفتہ گزرا, انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ مجھے الگ کر دیجئے, میں آپ کی والدہ کے لیے کھانا نہیں بنا سکتی, اپنے سسر کی خدمت نہیں کر سکتی. تو شوہر نے کہا کیوں؟ کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, حدیث میں کہاں آیا ہے کہ ساس کی خدمت کرو, سسر کی خدمت کرو, نند کی خدمت کرو, یہ سب کہیں نہیں لکھا ہے. میں پڑھی لکھی ہوں, عالمہ ہوں, میں نے بخاری پڑھی ہے, مسلم پڑھی ہے, یہ سب میں نہیں کروں گی, آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی ذمہ داری مجھے الگ کیجیے. بیچارہ شوہر بڑا پریشان ہوا, وہ ایک عالم کے پاس گیا. وہ عالم صاحب جو تھے انہوں نے ہی پڑھایا تھا عالمہ کو, وہ اس کے بھی استاد تھے. کہا اچھا کیا بولی تیری بیوی؟ بولی کہ سسر کی خدمت کرنا, ساس کی خدمت کرنا کہاں لکھا ہے؟ تو کہا کہ اپنی بیوی سے جا کے کہو کہ جو سونے کا ہار میں نے منہ دکھائی میں دیا تھا واپس کریے. کہاں لکھا ہے منہ دکھائی میں سونے کا ہار دینا؟ اور جو تیری ساس نے تجھے سونے کا کنگن دیا پہلے وہ واپس کر. کہاں لکھا ہے کہ بہو کو ساس جو ہے وہ سونے کا کنگن دے؟ اور اب یہ سنڈے تو جو میرے ساتھ ہوٹل میں جاتی ہے, ریسٹورنٹ میں جاتی ہے کھانا کھانے, سب بند, کہیں نہیں لکھا ہے ہوٹل میں لے کے جانا بیوی کو. اب جو اس نے گنانا شروع کیا شوہر نے کہ یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے, یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے, وہ بیچاری سمجھ گئی کہ میرے استاد نے لگ رہا ہے اس کو فتویٰ دیا ہے. کہا کہ میں اپنی بات واپس لیتی ہوں. تو صاحب یہ دور چل رہا ہے. اب کوئی تقریر کرنے والا, کوئی اچھی بات اچھے طریقے سے بولنے والا بول رہا ہے, اور ہم نے فوراً اس کو کیا کیا, اسٹیٹس لگا لیا. اب وہ علی مرزا جو نوجوانوں کو صحابہ کرام سے بدگمان کر رہا ہے, حضرت معاویہ کے بارے میں جو علی مرزا کے فالوور ہیں حضرت معاویہ کو لان تان کرتے ہیں, مغیرہ بن شعبہ کو لان تان کرتے ہیں, عمرو بن عاص کو برا بھلا کہتے ہیں, صحابہ کی ایک پوری جماعت کو برا بھلا کہتے ہیں. ایسا آدمی اہل حدیثوں کے موبائل کے اسٹیٹس پر اگر چلا جائے تو کتنی بڑی شرم کی بات ہے. میرے بھائی, آپ جب کسی کو عالم مانتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اس سے دین سیکھ رہے ہیں, اور دین ہر کسی سے نہیں سیکھا جاتا ہے. بھئی آپ کو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہو تو آپ انجینئرنگ کالج میں تو ایڈمیشن نہیں کرائیں گے, آپ میڈیکل کالج میں بھیجیں گے. آپ کو بچے کو انجینئر بنانا ہو تو آپ انجینئرنگ کالج میں بھیجیں گے, میڈیکل میں نہیں بھیجیں گے. سائنس کا ٹیچر سائنس پڑھائے گا, میتھ کا میتھ پڑھائے گا. دین جو ہے وہ کھلواڑے کوئی بھی پڑھا دے. اسی لیے امام محمد ابن سیرین کہا کرتے تھے, ان ھذا العلم الدین فانظروا عمن تاخذون دینکم, کہ یہ جو علم ہے, یہ شریعت کا جو علم ہے یہ دین ہے, تو غور کر لو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو, تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو, تم غور کر لو. اور امام عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے الاسناد من الدین, کہ ہمارے یہاں جو سند کا سلسلہ ہے یہ دین کے اندر ہے. دین کے اندر سند کا سسٹم رکھا گیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو من چلتا وہ کہہ دیتا. تو میرے پیارے ساتھیو, ہر کسی سے دین مت حاصل کرو, ہر ایرے غیر نتو خیروں کو یہ درجہ نہ دو کہ وہ آپ کو دین سکھائے. سوشل میڈیا کے دور میں یہ بلا بھی بڑی عام ہو گئی ہے.
ایک اور مصیبت آئی سوشل میڈیا کے ذریعے. جوان لڑکی ہے, کمرے میں سو رہی ہے, آپ بے فکر ہیں کہ صاحب ہماری لڑکی ہے کمرے میں سو رہی ہے, اکیلی سو رہی ہے. آپ کی لڑکی اکیلی نہیں سو رہی ہے, آپ کی لڑکی سینکڑوں لڑکوں کے بیچ میں سو رہی ہے. آپ کا جوان بیٹا سینکڑوں لڑکیوں کے بیچ میں سو رہا ہے. اس موبائل نے اسے یہ موقع دیا ہے. اس کے میسنجر پر, اس کی چیٹنگ میں, اس کے واٹس ایپ میں, اس کے اسنیپ چیٹ میں سینکڑوں لڑکیاں جن سے وہ باتیں کر رہا ہے. یہ مرد و زن کا جو ناجائز اختلاط ہے, اسلام نے کیوں یہ لسٹ بتائی کہ یہ محرم ہے, یہ غیر محرم ہے؟ اللہ نے کیوں چوتھے پارے کے آخر میں بتایا حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام ہے, تمہاری بہن تمہارے اوپر حرام ہے, تمہاری خالہ تمہارے اوپر حرام ہے, تمہاری پھوپھی اللہ نے حرام کی لسٹ کیوں بتائی؟ اللہ نے اس لیے بتائی کہ پتہ لگ جائے کہ کون عورت ہمارے لیے محرم ہے, کون عورت غیر محرم ہے. جس طریقے سے آپ اپنے محلے اور گاؤں کے جوان لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کو پردہ کراتے ہیں کہ صاحب یہ محلے کا لڑکا ہے, تیرے لیے غیر محرم ہے, آپ کی بیٹی کے لیے خالہ کا لڑکا بھی غیر محرم ہے, چاچا کا لڑکا بھی غیر محرم ہے, ماموں کا لڑکا بھی غیر محرم ہے. اس سے بھی پردہ کروائیے اپنی بیٹی کو. اور سوشل میڈیا پر یہ پردے کا جنازہ نکل گیا. مسلمان لڑکیاں اپنے فوٹوز ڈال رہی ہیں, کوئی ذائقہ دربار میں جو ہے وہ موموز کھا رہا ہے, اس کے بھی فوٹو ڈالے جا رہے ہیں. اچھا, جو تھوڑی عزت دار گھرانوں کی, پردے دار گھرانوں کی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ پورے نقاب میں رہتی ہیں اور چہرہ نظر نہیں آتا ہے, چہرے پر وہ اسٹار لگا لیتی ہیں. یہ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پردے میں ہو تو پردے میں رہو. یہ کیا حرکت ہے کہ پورا چہرہ, پورا برقع ڈال دیا, برقع نظر آ رہا ہے, چہرے پر ایک اسٹار لگا دیا تاکہ پردہ بھی رہ جائے اور اسٹیٹس کا بھی کام چل جائے. یہ چوچلے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ریسٹورنٹ میں آپ کیا کھا رہے ہیں, بچوں کے ساتھ آپ کیا کھا رہے ہیں, یہ اسٹیٹس پہ لگانا, یہ فیس بک پہ ڈالنا, یہ انسٹاگرام پہ ڈالنا, اس کی کیا ضرورت ہے میری ماں اور بہنوں؟ آج آپ یقین کریں, ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں انسٹاگرام پر اپنے فوٹوز اپنی پرائیویٹ چیزیں ڈال رہی ہیں. ابھی سنبھل, مراد آباد کے قریب سنبھل ایک علاقہ ہے, وہاں کی 2 مسلمان لڑکیوں کو پولیس نے گرفتار کیا. وہ انسٹاگرام اور فیس بک پر گندے ویڈیوز ڈالتی, مسلمان لڑکیاں تھیں, گالی گلوچ والے ویڈیوز, بیہودہ ویڈیوز ڈالتی تھی. ہماری قوم اس لیول پر پہنچ گئی, ہماری قوم اس لیول پر پہنچ گئی کہ ہماری قوم کی لڑکیاں آج سوشل میڈیا پر گندگی پھیلائیں گی. نہیں میرے بھائیوں, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, شہرت ہی سب کچھ نہیں ہوتی. کتنے مسلمان کپل ہیں, میاں بیوی ہیں, بیہودہ گندے واہیات قسم کے ویڈیوز جو ڈال رہے ہیں, لاکھوں ان کے فالوور ہیں, مشہور ہیں وہ. شہرت سب کچھ نہیں ہوتی میرے بھائی. ایک دن آئے گا اپنی ساری شہرت لے کے ہم اسی قبر کے اندر چلے جائیں گے. یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی, یہ پیسہ ختم ہو جائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا, سب چھوڑ کے ہم قبر کی مٹی میں چلے جائیں گے میرے ساتھی. اس لیے اللہ کے واسطے اس سوشل میڈیا کو ناجائز اختلاط کا ذریعہ نہ بناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء, غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے, جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کیا وہ عورت کے پاس جا سکتے ہیں؟ جیسے دیور کیا اپنی بھابھی کے پاس جا سکتا ہے, جیسے جیٹ اپنی بھاوج کے پاس جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا الحم و الموت, ایسے رشتہ دار تو عورت کے لیے موت ہیں. دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے, جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے, کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جس میں عام طور سے بڑی لاپرواہی ہوتی ہے. کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں سوئی چبھوئی جائے, لوہے کی سوئی چبھوئی جائے, اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے آج یہ ناجائز اختلاط ہو رہا ہے جو آخر لے جا کے زنا تک پہنچا رہا ہے, بدکاری تک پہنچا رہا ہے. ایک کام اور ہو رہا ہے اس موبائل کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, اور وہ کیا ہے, جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے. ہم لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں. ابھی ہم ہیں 50 کلومیٹر دور, کسی نے فون کیا بس 5 منٹ میں آ رہے ہیں, معلوم ہے کہ 5 منٹ میں نہیں آ سکتے. یہ جو جھوٹ کو ہم نے عام کر دیا ہے, اللہ کے نبی نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے.
وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا آج اس موبائل کے دور میں عام ہو گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب آئیے ہم تقریر کے تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو میں کہوں گا کہ آپ موبائل کے استعمال میں اعتدال سے کام لیجیے۔ اس کا موبائل کا استعمال اتنا زیادہ بھی مت کیجیے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں۔ آپ کا بچہ صبح اسکول جاتا ہے، آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں، رات میں آپ گھر آئے، بچے کے ساتھ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بتانے کا ٹائم ملا، وہ ٹائم آپ نے کہاں گزارا؟ موبائل میں گزارا۔ بچوں کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کب کی؟ آپ کے بچوں کو آپ نہیں پال رہے ہیں، یوٹیوب پال رہا ہے۔ میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے، وہ پاخانہ بھی کرتے تو موبائل ہاتھ میں لے کے، ان کی ماں نے اتنا مجبور بنا دیا ہے، کھانا کھائے گا تو ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے، پاخانہ کر رہا ہے تو ہاتھ میں موبائل ہونا، اتنا مجبور بنا دیا ہے ان کو موبائل کا۔ آپ موبائل کے حوالے اپنے بچوں کو مت کیجیے میرے پیارے ساتھیوں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ آپ یقین کریں، بچوں کا بچپن چھن رہا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجا واٹس ایپ پر، ایک چھوٹا بچہ 5-6 سال کا بچہ، بالکل ناسمجھ بچہ، وہ بچہ انتہائی گھناؤنی اور غلط حرکت کر رہا ہے اپنی سگی بہن کے ساتھ۔ اس بچے کے دماغ میں یہ بات آئی کیسے؟ اس موبائل نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ اس موبائل کا استعمال اتنا زیادہ نہ کرو میرے بھائیوں کہ آپ کے بچوں کا بچپن چھن جائے۔ اعتدال سے کام لو۔ اور اگر آپ گوگل پلے اسٹور پہ جائیں گے، یا اگر آئی فون استعمال کرتے ہیں آئی فون کے اسٹور میں جائیں گے، تو آپ کو بہت سارے ایسے ایپ مل جائیں گے جو آپ کے موبائل کے استعمال کو آپ کے لیے کنٹرول کریں گے۔ 5 سال کے بچوں کو آج موٹے موٹے چشمے کیوں لگ رہے ہیں؟ موبائل بہت زیادہ دیکھنے کی وجہ سے۔ تو موبائل کے استعمال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایپس آتے ہیں، ان کو اسکرین ٹائم کنٹرولر بولتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اسے پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا۔ اس میں کیا ہے کہ آپ لمٹ طے کر سکتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر واٹس ایپ یوز کروں گا، میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر انسٹاگرام یوز کروں گا، میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر فیس بک یوز کروں گا۔ تو آپ اپنے 24 گھنٹے کو بانٹیے، آپ مت دیجیے کہ جتنی دیر آپ جاگتے رہے اتنی دیر آپ موبائل استعمال کیجیے۔ اپنے آپ کو اس کا عادی مت بنائیے میرے پیارے ساتھیوں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی کا ہر منٹ بہت قیمتی ہے۔ ایک گزرا ہوا 1 منٹ بھی ہمیں واپس ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت کی قدر نہیں کرتے، ایک وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن انسان ہل نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس میں پہلا سوال ہوگا کہ تو نے اپنے ٹائم کو کہاں گزارا، اور دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ یہ ٹائم بہت بڑی قیمتی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس کا احساس ہمیں کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ تو ہم کو جہنم سے نکال دے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اب ہم نیک عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندے تجھے جتنا ٹائم ملنا تھا وہ تو مل چکا، 60 سال 70 سال کا ٹائم ملا تھا، کیا اتنا ٹائم تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ کافی تھا تیرے لیے۔ تو ٹائم یہ ہمارے لیے حجت بنے گا، دلیل بنے گا۔ دوسرا کام آپ موبائل کے ذریعے یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ اس موبائل کو آپ وقت بچانے کا ذریعہ بنائیے، وقت برباد کرنے کا ذریعہ مت بنائیے۔ جو کام آپ موبائل کے بغیر 1 گھنٹے میں کر سکتے تھے وہ 5 منٹ میں آپ کر سکتے، تو وہاں ٹائم بچائیے آپ۔ لیکن اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو آپ فیس بک پر دعا کر کے مت چھوڑ دیجیے، آپ موبائل رکھیے اور اس بیمار کی جا کے عیادت کیجیے۔
اگر آپ کے محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، آپ بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے چھوڑ مت دیجیے، آپ جائیے جنازے میں شامل ہوئیے. جنازے میں جانے کا ثواب جو ہے وہ موبائل پر انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دینے سے نہیں ملے گا میرے بھائیوں. آپ کے چاند پار میں پروگرام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے موبائل پر لائیو آ رہا ہے. میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں نا، لائیو نہیں چلنا چاہیے. یہ جو لوگ موبائل پہ لائیو چلاتے ہیں اس کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. آپ گھر بیٹھے موبائل پر، عبدالغفار صاحب بنارس سے آئے، ثناء اللہ مدنی صاحب ممبئی سے آئے، آپ نے تقریر سن لی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو اس مجلس کی برکت نہیں ملے گی. موبائل پر آپ لائیو سنیں گے، وہ برکت آپ کو نہیں ملے گی جو اپنی مصروفیتیں چھوڑ کے، اپنا کام دھندا چھوڑ کے، اپنا بستر چھوڑ کے لوگ یہاں آ کے مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہاں فرشتوں نے جو گھیر کے رکھا ہے اس مجلس کو، یہ نورانیت اور یہ برکت آپ کو موبائل میں نہیں ملے گی میرے ساتھیوں. ایک کام آپ اور کیجیے، اس موبائل کو دعوتی مقصد کے لیے استعمال کیجیے. کوئی اچھی حدیث ہے، بھئی حدیث تو ہر حدیث اچھی ہوتی ہے، لیکن حدیث اگر صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، آپ نے کسی عالم سے، کسی معتبر عالم سے پوچھ لیا، مولانا صاحب یہ حدیث میرے پاس آئی ہے، صحیح ہے کیا؟ کنفرم ہو گیا کہ ہاں صحیح حدیث ہے، اس کو آپ نے اسٹیٹس لگا لیا، فیس بک پہ ڈال دیا. 10 لوگوں تک وہ حدیث پہنچی، 100 لوگوں تک پہنچی، کسی نے بھی عمل کر لیا. نماز پر حدیث تھی، وہ ایک حدیث کسی کے دل پہ جا کے چوٹ ماری، اور اس ایک حدیث کو اس نے سنا، دیکھا اور نماز پڑھنے لگا. اللہ اکبر. اب جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ نے چونکہ اسٹیٹس پہ لگایا تھا آپ کو ملتا رہے گا. اگر آپ کی تبلیغ سے، آپ کی کوشش سے کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا، لا یہدی اللہ لک بک رجلا خیر لک من حمر النعم، اے علی تیرے ذریعے اگر کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تیرے لیے. اس کا صحیح استعمال کرو میرے بھائی، دعوت کے لیے اس کا استعمال کرو. ہندوستان میں آج 80 کروڑ غیر مسلم، 1 ارب کے قریب غیر مسلم ہیں. آپ ان غیر مسلموں کے بیچ میں آپ 20 کروڑ مسلمان ہیں، آپ دعوت کا کام کیجیے. آئی لو محمد کا نعرہ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ محمد کی سیرت کو دنیا تک پہنچائیے. آپ اپنے عمل اور کردار سے نبی کا کردار پیش کیجیے. دنیا قرآن بعد میں پڑھے گی، دنیا نبی کی سیرت بعد، دنیا آپ کو پہلے دیکھے گی. ابھی میں فیس بک میں نے اوپن کیا، گجرات کی ایک خبر آئی، وہاں پہ مسلمانوں نے جلوس نکالا اور کہیں پولیس تھانے میں جا کر کے انہوں نے، اب میڈیا کی خبروں پر بہت زیادہ بھروسہ بھی نہیں کیا، وہ مرچ مسالہ بھی لگاتے ہیں، اس میں انہوں نے ایسا دکھایا کہ صاحب مسلمانوں نے جا کے تھانے میں آگ لگا دی. اب اللہ حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. جو نیوز مجھے فیس بک پر ملی، میں کمنٹ دیکھ رہا تھا، غیر مسلم خوب گالیاں دے رہے، بھر بھر کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے. آپ جان رہے ہیں کہ ملک میں نفرت کا ماحول پنپ رہا ہے، نفرت کی آگ تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے. آپ کی ایک ایک حرکت پر نظر ہے. آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے میرے بھائی جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو بلیم کریں. آپ یقین کریں اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، محمد رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہے آج سوشل میڈیا پر. تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ دعوت کے لیے موبائل کا استعمال کیجئے. اور تیسری بات، سوشل میڈیا اور موبائل کے ذریعے آپ علماء سے جڑیے. آج علماء سے جڑنا آسان ہے. ہمارے لوگ مدینہ منورہ جن کے پڑھنے کی بڑی خواہش تھی، مدینہ نہیں پڑھ سکے، انڈیا ہی میں انہوں نے پڑھا، فیض عام میں پڑھا، جامعہ عالیہ میں پڑھا، جامعہ ازہریہ میں پڑھا. اب وہ مدینہ کے اساتذہ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مدینہ کے بڑے بڑے علماء کے ان کے یوٹیوب چینل موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں، آپ گھر بیٹھے ان کو سن سکتے ہیں. آپ یہاں اعظم گڑھ میں بیٹھے ہیں، آپ ممبئی کے کسی عالم دین سے، دلی کے کسی عالم دین سے استفادہ کرنا چاہے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے لڑکیوں کے لیے آج بہت آن لائن کورس چل رہے ہیں. ہمارے یہاں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے معقول انتظام نہیں ہے. ہمارے عبدالحفیظ بھائی بنارس سے بھی آئے ہیں، انہوں نے ایک بات بتائی کہ آج ہمارے یہاں اہل حدیثوں میں جو عورتوں کے لیے مسجدوں میں انتظام رہتا ہے جمعہ کے خطبے کا، کہیں نہ کہیں اس کا بہت فائدہ ہمیں مل رہا ہے. جن لوگوں کی عورتیں بالکل مسجد نہیں جاتی ہیں وہ دین کے معاملے میں بہت زیرو ہیں، کچھ نہیں معلوم. ہمارے یہاں عورتیں آتی ہیں ٹھیک ہے، کچھ اگر 10 باتیں سنیں تو کوئی ایک بات بھیجے میں رہ جاتی، وہ ایک بات کام آتی ہے. آپ کی عورتیں دین سے دور ہے میرے بھائی.
یہ جو لو ٹریپ چل رہا ہے، فلاں غیر مسلم آپ کی لڑکی کو، آپ کی بہن کو لے کے بھاگ رہا ہے اور ارتداد کی خبریں آ رہی، کیوں آ رہی ہیں؟ آپ کی تیاری مضبوط نہیں ہے، آپ کی قوم کی بیٹیوں کے پاس دین کا شعور نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو دین کا علم دینے کے لیے آج آن لائن بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ آپ پتہ لگائیے، آج بہت ساری عالمات ہیں، بہت سارے علماء ہیں جو آن لائن کلاس لے رہے ہیں۔ اپنی بچیوں کو آپ اس میں داخلہ کرا دیجیے، آپ کی بچی گھر بیٹھے دین کی تعلیم حاصل کر لے۔ اور اس موبائل فون کے استعمال میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا میرے ساتھیو، یہ موبائل فون آج جو ہے نا ہمارے اخلاص کو بھی ختم کر رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے علماء کہتے تھے فوٹو مت کھنچواؤ، اب پھر کیمرہ کا استعمال بہت ہو گیا، تو پھر ایک تحقیق آئی کہ نہیں، یہ کیمرہ جو ہے اس کا فوٹو الگ ہوتا ہے اور حدیث میں جو فوٹو جو تصویر کی بات آئی وہ الگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ فوٹو کا بلا وجہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آج بلا وجہ فوٹو کھینچا ہے۔ اب ہم لوگ تقریر کرنے جاتے ہیں، تقریر کے بعد نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب ایک سیلفی لینا ہے، ایک سیلفی لینا ہے، وہ سیلفی لینا ہے۔ ارے بھائی تو سیلفی لے کے کیا کرے گا؟ سیلفی لینے سے تو اچھا تھا کہ تو مولانا کی بات پر عمل کرتا، ان کی تقریر سن کر کے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش، تو سیلفی لے رہا ہے۔ پھر صاحب کسی غریب کو اناج دیا جا رہا ہے، اس کا فوٹو لیا جا رہا ہے، کسی بیوہ کو کپڑا دیا جا رہا ہے، اس کا آپ نے تو عزت اتار دی بھائی اس کی، آپ نے فیس بک پہ ڈال دیا میں بیوہ کی مدد کروں، اس بیوہ کو تو پوری دنیا میں آپ نے بے نقاب کر دیا۔ اسلام ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، کہا اے ابو بکر اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے، مجھے مدینے جانا ہے، ہجرت کرنے جانا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی جانا ہے۔ کہا آپ کو بھی جانا ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے، کہا اے اللہ کے نبی، خوشی کے آنسو تھے جو ان کی آنکھوں سے نکلے تھے، کہا اے اللہ کے نبی یہ 2 سواری میں نے لیا ہے، آپ کے لیے سواری لے کے رکھا ہے، تیار کر کے رکھا ہے۔ نبی نے کہا یہ سواری میں پیسہ دے کے لوں گا، فری میں نہیں لوں گا۔ علماء نے لکھا اس حدیث کی شرح میں کہ نبی نے پیسہ دے کے کیوں لیا؟ کیونکہ ہجرت کا معاملہ تھا، عبادت کا معاملہ تھا، نبی نے عبادت فری کی چیز نہیں لی، پیسہ دے کے لی تاکہ اخلاص والی عبادت ہو جائے۔ آج ہماری عبادتوں سے اخلاص کا جنازہ نکل گیا۔ آج سوشل میڈیا اور موبائل نے اخلاص کو ختم کر دیا میرے پیارے ساتھیوں۔ اب تو صاحب بڑے بڑے مولانا لوگوں کا یوٹیوب چینل ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں وہ بھی یوٹیوب پر آ رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب کے بچے کا انتقال ہوا، اپنے بچے کے آفس میں گئے، بچے کو یاد کر کے رو رہے ہیں، بڑے بڑے کیمروں کے ذریعے ان کے اس عمل کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ نے تو خوشی کو، غم کو، سب کو آپ نے پروفیشنل بنا دیا۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوں جو پرسنل ہوں، کچھ چیزیں تو ایسی ہوں جو خالص آپ کی اور اللہ کے بیچ میں ہوں۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میں وہاں علاؤ الدین پٹی سے بھی آیا تھکا ہارا، اور آتے ہی یہاں بھی بولنا پڑا۔ اتنا زیادہ بولنے کی عادت بھی نہیں ہے، ڈبل، لیکن بہرحال آپ لوگوں کا حکم تھا، میں سامنے آ کے بیٹھا آپ کے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک انتقال ہوا، اب جن کا جنازہ تھا، جب میت کو نہلایا جانے لگا، غسل دیا جانے لگا، تو میت کے پیٹھ پر بڑے موٹے موٹے بورے کے نشان پائے گئے۔ لوگ بڑا حیران ہوئے، کیونکہ جس کی میت تھی وہ کوئی ایسے مزدور پیشہ آدمی نہیں تھے، بڑے یعنی نیک آدمی تھے اور اچھے پریوار کے تھے، بڑے خاندان کے تھے۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ صاحب ان کے پیٹ پر یہ نشان کیسے پڑے؟ تو مدینہ کے کچھ غریب پریوار تھے، ان غریب پریواروں کے گھروں میں اناج کا، راشن کا بورا مہینے کی شروعاتی تاریخوں میں کوئی اللہ کا بندہ رات میں آتا تھا اور ان کے گھر میں رکھ کے چلا جاتا تھا دروازے پر، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو جب یہ میت ہوئی اور جنازے جب ان کو نہلایا جانے لگا اور جب یہ پتہ چلا کہ پیٹھ پر بورے کے موٹے موٹے نشان ہیں، تو وہ غریب پریوار کے لوگ آئے اور کہا کہ ہو نہ ہو، ہمارے گھروں میں جو اناج کا بورا لاتا تھا یہی انسان لاتا تھا۔ یہ جو جنازہ تھا یہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن حسین کا جنازہ تھا، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ اہل بیت میں سے تھے، یہ نبی کے گھرانے میں سے تھے، انتہائی نیک اور اللہ والے تھے،
لیکن سوچو کہ نیکی کرتے تھے اور اس انداز میں کرتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. مرنے کے بعد پیٹھ کے موٹے موٹے نشانوں سے پتہ چلا کہ یہ مدینہ کے ان غریب گھروں میں اناج کا بورا پہنچانے والا کوئی اور نہیں، نبی کے گھرانے کا یہ انسان تھا. آج ہماری نیکیوں کو میرے پیارے بھائیوں گرہن لگ گیا، ہماری نیکیوں کو گرہن لگ گیا. ہماری نیکیاں آج اخلاص سے دور ہو گئیں، ہم ریاکار ہو گئے، ہم دکھاوے والے ہو گئے. تو اس سوشل میڈیا کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بناؤ، اس موبائل فون کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بناؤ. اخلاص کچھ عبادتیں ایسی کر کے جاؤ جو قبر میں جب آپ پریشانی میں پھنسے تو وہ نیکیاں آپ کے کام آئیں. جب قیامت کے دن آپ کی نیکیاں کم پڑ جائیں تو وہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں سے نکلیں جو آپ کو اور اللہ کو پتہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے کچھ بندوں کو عرش کا سایہ دے گا. ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ کہ آدمی اتنا چپکے سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے. یہ چند باتیں تھی موبائل اور سوشل میڈیا کے تعلق سے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں موبائل کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں اب ہماری بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں میں ان سے بڑے صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی دینی بھائی نہیں ہوتا ہے. کوئی دینی بھائی اگر ہوتا بھی ہے تو سگا بھائی نہیں ہوتا ہے. آپ فیس بک پر انسٹاگرام پر بھائی بہن کا رشتہ مت بنائیے اللہ کے واسطے. اور کوئی اگر آپ کو اپنی بہن کہتا ہے اس کو بہن بھائی مت سمجھیے اپنا. آپ کا سگا بھائی ہی بس آپ کا بھائی ہے. باقی یہ ہم زبان سے جن کو بھائی کہتے ہیں بس وہ زبانی طور پہ تو بھائی ہیں لیکن شریعت کے پردے کے لحاظ سے وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. یہ بات بہت غور کرنے کی بہت اہم بات ہے. اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ اس بات کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جن بھائیوں کی محنت سے آج چاند پار کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. شیخ ثناء اللہ صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے آج نہیں آ پائے، آئندہ پھر کبھی پروگرام ہو اللہ تعالیٰ ان کا آنا آسان کرے. اور ہمارے سارے علماء کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے. آج ملک کے ماحول میں جس طریقے سے نفرت دن بدن پھیلائی جا رہی ہے اللہ ملک میں امن اور شانتی کا ماحول پیدا فرمائے. اللہ ہماری جان و مال کی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. اپنے پیارے نبی سے نعرے والی نہیں، بینر والی نہیں، دکھانے والی نہیں، سچی محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایسی محبت جس محبت میں اتباع رسول شامل ہو، اس محبت میں اتباع سنت شامل ہو. پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.